بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ بیان کریں گے۔ وہ خطبہ جو خود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو وصیتیں فرماتے تھے لوگوں کو، وہ بھی آپ سے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل فیسکینیٹنگ اسلامک بایوگرافی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز باقاعدہ آپ تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو خطبہ پڑھتے تھے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے وہ کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اور مرنے کے بعد اسی سے بزرگی طلب کرتا ہوں، کیونکہ میری اور تمہاری موت قریب آ گئی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے حق دے کر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، تاکہ زندہ آدمیوں کو ڈرائیں اور کافروں پر تمام حجت ہو۔ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کی تو وہ راہ پانے والا ہو گیا، جس نے ان کی نافرمانی کی وہ کھلے طور پر گمراہ ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ فرماتے، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کے اس امر کے ساتھ جس کو اس نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس سے تمہیں ہدایت دی، چنگل مارنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ کلمہ اخلاص کے بعد خدا تعالیٰ کی ہدایت کی جامع بات اللہ تعالیٰ کے حاکم کردہ شخص کی فرما برداری کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اللہ اور ان حاکموں کی جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، جو برائی سے روکتے ہیں، ان کی فرما برداری کرتے ہیں، جو شخص ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں، جو شخص اللہ اور اس کے حاکموں کی جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، فرما برداری کرے تو اس نے خلاصی پا لی اور اپنا حق ادا کر لیا۔ تمہیں چاہیے کہ وہ خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچتے رہو، کیونکہ جو شخص خواہشات اور طمع اور غضب سے بچتا رہا، اس نے خلاصی پا لی، اس نے فلاح پا لی۔ تمہیں فخر سے بھی بچتے رہنا چاہیے، اور وہ شخص فخر ہی کیا کر سکتا ہے جو مٹی سے پیدا ہوا ہے اور پھر مٹی میں ہی جائے گا اور وہاں اسے کیڑے کھائیں گے۔ آج وہ زندہ ہے مگر کل وہ مردہ ہوگا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ ہر دن اور ہر وقت عمل کرتے رہو اور مظلوم کی دعا سے بچتے رہو، اور اپنے آپ کو مردوں سے شمار کرو اور صبر اختیار کرو، کیونکہ سب کام صبر سے ہی انجام پاتے ہیں، اور خوف کرتے رہو کیونکہ خوف نفع دیتا ہے، اور نیک اعمال کرتے رہو کیونکہ نیک اعمال ہی قبول ہوتے ہیں، اور جس چیز کے عذاب سے خدا نے تمہیں ڈرایا ہے اس سے ڈرتے رہو، اور جس چیز کے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اس کے کرنے میں جلدی کرو، اور لوگوں کو سمجھاؤ اور خود بھی سمجھو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہوں سے بچو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات تمہیں کھول کر بتا دی جس کے باعث پہلے لوگ ہلاک ہوئے، اور اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ جس کے باعث ان کو نجات ملی۔ قرآن مجید میں اس نے تمہارے لیے حلال اور حرام کی چیزیں بیان کر دی ہیں، اور وہ اعمال بھی بیان کیے ہیں جو اسے پسند ہیں، اور وہ اعمال بھی بیان کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور پھر فرماتے، میں اپنے آپ کو اور تم کو نصیحت کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا، خدا تعالیٰ سے ہی میں مدد چاہتا ہوں، اور گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت خدا تعالیٰ سے ہی ہے۔ تمہیں معلوم رہے کہ تم نے اپنے رب کے لیے عمل خالص نہیں کیے، تمہیں چاہیے کہ اپنے رب کی تابعداری کرو اور اپنے نصیب کی حفاظت کرو، اور اعمال نیک میں رشک کرو، اور جو کچھ تم نے اپنے دین کے لیے بطور نوافل ادا کیا اسے اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کرو، اپنے سلف کا حق پوری طرح ادا کرو اور ان کو بدلہ دو۔ وہ تمہیں اس وقت جب کہ تم ان کی طرف محتاج ہوگے تمہیں وہ بدلہ دیں گے۔ اے بندگان خدا، اپنے بھائیوں اور ان کے دوستوں میں جو گزر گئے ہیں غور کرو کہ وہ اس چیز سے جا ملے ہیں جس کو انہوں نے آگے بھیجا تھا،
اور اس پر قائم رہے تھے، اور اب وہ موت کے بعد دوزخ میں یا بہشت میں نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور خلقت میں سے کسی شخص اور اس کے درمیان نسبت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ اسے بھلائی دے اور برائی کو روک دے۔ یہ بات صرف اس کی اطاعت اور اتباع امر سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس بھلائی میں کوئی خوبی نہیں جس کے بعد آگ ہو، اور اس برائی میں کوئی برائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ یہ بات کہہ کر اب میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اب تم اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ وہ خطبہ ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سنتے تھے، اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو وصیتیں فرماتے تھے، صحابہ کو وصیتیں فرماتے تھے۔ فرماتے ہیں، اے لوگو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اس کے لائق اس کی حمد اور ثنا کرو، اور رغبت اور خوف کو آپس میں ملاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کی زوجہ علیہ السلام کی صفات بیان کی ہے، اور فرمایا ہے کہ وہ نیک کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، اور ہم سے رجا خوف سے دعا بھی کیا کرتے تھے، اور وہ ہمارے نہایت درجے کے تابعدار تھے۔ اے بندگان خدا، تمہیں معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے عوض تمہاری جانوں کو گروی رکھ لیا ہے، اور اس بات پر تم سے عہد اور پیمان لے لیا ہے کہ تم سے تھوڑی سی فانی چیز کو ایک بہت بڑی اور باقی چیز کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، جس کا نور کبھی نہیں بجھے گا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بس تم اس کے نور سے روشنی حاصل کرو، اور اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اس سے اپنے آپ کو منور کر کے یوم ظلمت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اور کرامن کاتبین تم پر معمور کیے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اے بندگان خدا، جان لو کہ تم ایک ایسی موت میں صبح اور شام کرتے ہو جس کی انتہا کا علم تم سے پوشیدہ ہے۔ اگر تم سے یہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری عمریں ایسے ہی حال میں ختم ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے عمل میں مشغول ہو تو یہ بات کرو، مگر یہ بات تم خدا کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتے۔ عمروں کے ختم ہونے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، تاکہ وہ تمہیں برے اعمال کی طرف نہ لے جائیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اپنی عمروں کو غیروں کے لیے بنایا، اپنی جانوں کو بھول گئے۔ پس میں تمہیں روکتا ہوں کہ تم نے ان کی روش اختیار نہیں کرنی، پس جلدی کرو، نجات طلب کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے ایک جلد طلب کرنے والا لگا ہوا ہے جس کا حکم بہت تیز ہے۔